مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اپنے موبائل کیا کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں، بند کرنے ہیں۔ پاویں تو دی آواز بند کرنا۔ غیور خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بھول جائیں کہ آپ کبھی مصیبت میں پڑتے ہیں، تنگی میں آتے ہیں۔ تنگی نہیں ہے، یہ راست بات کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ کن کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں؟ راست بات کے لیے۔ خداوند اسے کہتے ہیں کہ کہیں یہ گر تو نہیں گیا، کیونکہ ہمیں خداوند نے غلام پیدا کیا۔ ہمیں خداوند نے غلام پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ تو آزاد جس نے پیدا کیا ہوتا ہے، جو شخص آزاد کرواتا ہے وہ عزت، حشمت اور قدرت کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ جس نے اٹھنا ہے اٹھ جائے، جس نے بیٹھنا ہے بیٹھ جائے۔ لیکن بعد میں کوئی کسی نے نہ واش روم جانا ہے اور نہ ہی پانی کے لیے جانا ہے۔ بتائیں سب کو اندر لیا، کون کون باہر ہے؟ آج پام سنڈے میری اور میری فیملی، میرے ایلڈر اور اس کی فیملی، میرے ڈیکن اور اس کی فیملی کی طرف سے آپ سب کو مبارک ہو۔ میں کہ شاید تھوڑیاں جیویاں پیسے نہیں ٹکن دے تاں نہیں کہ وہ چیز مبارک۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ تھینک یو، تھینکس لاڈ۔ آج خدا ان کے زندہ کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے لیے جس کو کہا گیا برائے مہربانی آگے آ جاؤ اور سٹیج پر آنا۔ نہ دائیں جانا نہ بائیں جانا، کہاں آنا ہے؟ سٹیج پہ پلیز کم۔ بیٹا سائڈ پہ ہو جاؤ آپ۔ جگہ نہیں ہے نا، رستہ تھوڑا کھڑا ہو، ادھر چلو میرا بیٹا، ادھر نا رستہ نہیں آتا۔ مسیح کے گاؤں میں آپ سب کو میری طرف سے سلام اور ہیپی پام سنڈے۔ آج کی پہلی تلاوت کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 21 باب، اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، کھجوروں کا اتوار، پام سنڈے، خوشیاں ایک بار ہم کو زندگی میں دوبارہ دیتا ہے۔ ہر سال ہم خداوند کی یاد میں یہ دن مناتے ہیں کہ آج کے دن اس کا ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر لے جانے کا، ہمارے کفارہ دینے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہم خدا سے بہت دور رہتے ہیں، میری طرف نہ کیجیے گا پنکھا یا گھومنے والا کر دیجیے۔ ہم خدا سے بہت دور رہتے ہیں میرے عزیزو، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آج کا دن ہماری فتح یابی کا، آج کا دن ہمارا خداوند میرے اور آپ کے لیے اپنی جان کا فدیہ دینے کے لیے یروشلم میں شاہانہ داخلہ کر رہا ہے۔ خداوند پہلے بھی یروشلم میں جاتا ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا ان شاگردوں کو یہ سکھانا چاہتا تھا
کہ ایسا ہی ہونا ضروری ہے. اور سب سے اتم بات جو وہ سکھانا چاہتا تھا، اس آیت میں لکھا ہے کہ اس کو شاگردوں کو کیا کہتا ہے کہ جاؤ تمہیں فلاں جگہ اس محلے میں ایک گدھی کا بچہ ملے گا. یہ بات کوئی بتائے گا کہ آج سے کتنے ہزار کتنے 100 سال پہلے کی ہے؟ کوئی یہ بات جو یسوع نے اس کلام میں کہی، کیونکہ چاروں اناجیل میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے، متی، مرقس، لوکا، یوحنا. باقی بہت سے معجزات خدا نے کیے، لیکن یہ معجزہ ٹوٹل کا ٹوٹل چاروں اناجیل میں پایا جاتا ہے. باقی انجیلوں میں کچھ معجزات فرق ہے، کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے، لیکن یہ چاروں انجیلیں پڑھ کر دیکھ لے. اگر حوالے نوٹ کرنے ہیں تو کر لیجئے. مرقس 11 باب کی 1 سے لے کے 11 تک، لوکا 40 باب، لوکا اس کا 19 باب 28 سے لے کے 40 تک، اور پھر یوحنا 12 باب اس کی 13 سے 19 تک. یہ چاروں اناجیل میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے. میرے عزیزو، جیسے میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے کہ یہ واقعہ آج سے کتنے ہزار پہلے وجود میں آیا. پڑھے لکھے بھی ہیں، ذہن رکھنے والے بھی ہیں. یہ واقعہ آج سے کتنے ہزار سال پہلے ہوا؟ 2024 نہیں. کوئی بتائے؟ جو بتائے گا اسے نام دیا جائے گا. کھڑے ہو کے بتانا ہے. 4100 سال. نہیں، آئیڈیا نہیں بتانا، کھڑے ہو کے. چلے میں بتاتا ہوں، میرے پاس بات نہیں. یہ واقعہ آج سے 2650 سال پہلے کا ہے. یسوع مسیح کے آپ کو 3.5 سال وفات کے بھی نکال، 33 سال بھی نکالنے ہیں 2024 سال میں. پھر یہ واقعہ پورا ایگزیکٹ آتا ہے. اس وقت یسوع نے میرے اور آپ کے لیے، اور آدم سے لے کے نوح سے لے کے آج کے زمانے تک کے جتنے لوگ ہیں، اور آنے والے دنوں کے میں بھی، جب تک وہ ہمیں لینے کے لیے نہ آئے، سارے گناہ اٹھا لیے. آج کے دن اس نے اپنے کندھوں پر وہ بوجھ اٹھا لیا تھا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ میرا جوا ہلکا اور اپنے سارے بوجھ مجھ کو دے دو. کسی کے سر پہ بوجھ رکھ دیے جائے نا تو اسے کہے نا نکلو، تو وہ نکل نہیں سکتا. یسوع کو معلوم تھا کہ میں کس لیے جا رہا ہوں. اگر یسوع نہ یہ جانتا تو کبھی بھی وہ نہ جاتا یروشلم، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے. اور جب وہ یروشلم کے نزدیک اور زیتون کے پہاڑ بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے. دیکھو کیسا واقعہ خدا نے لکھ دیا. وہ یہاں یروشلم میں بھی داخل نہیں ہوا اور پہلے کہہ دیا کہ آگے جو گاؤں ہے اس میں چلے جاؤ. کسی نے اس کو نہیں روکا، کیونکہ یہ انتظام خدا نے پہلے ہی کیا ہوا تھا. اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ گدھی کا بچہ خداوند یسوع مسیح کے اس شاگرد کا تھا جس نے ایک انجیل میں لکھی تھی. اسے رسولوں میں شمار نہیں کیا گیا تھا.
میرے عزیزو اگر میں کہہ دوں کہ یار باہر جاؤ گڈی کھلوتی ہی تو جی میرے گھر کو چابی لے گئے ان کا گڈی چاہیے پادری صاحب کو، کیا کوئی منو دے دے گا جب مجھے جانتا ہی نہیں؟ در حقیقت وہ جو شاگرد بنا تھا وہ پہلے پالوس کا شاگرد تھا. اس کا شاگرد تھا پالوس کا، اور پالوس رسول اس وقت نہیں بنا. اس وقت وہ پڑھ رہا تھا اور ساتھ میں شریعت کی منادی کرتا تھا، اور جو شریعت کے خلاف ہوتے تھے ان کو پکڑواتا تھا اور پٹواتا تھا. اور اس کے بعد وہ یسوع کا شاگرد بنا، اور یہ شاگرد پالوس کے ساتھ آیا اور یسوع کا شاگرد بنا. لیکن پالوس کو خداوند یسوع مسیح نے ساؤل سے پالوس کیا اور اسے رسولوں میں رسول اعظم کا خطاب دیا. ایک دروازہ آپ کو بند کرنا پڑے گا. اس نے رسول اعظم کا خطاب دیا. وہ رسول اور اس کا شاگرد بعد میں پطرس کا شاگرد بن گیا. میں یہ اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو بائبل مقدس کے بارے میں. متان چھوڑ دو، معلوم ہو بائبل مقدس کے بارے میں. اور وہ شاگرد کا نام کیا تھا؟ ٹیل می نوانی والا بھی میں نے بہت ڈیٹیل سے بتا دیا. کوئی نہیں؟ وہ شاگرد کون تھا؟ اس کا کیا نام تھا؟ کسر کون تھا؟ چاروں جی. مرکز کس نے کہا؟ کھڑے ہو جائے. ڈرتے کیوں؟ تالیاں ان کے لیے. وہ مرکز نہیں تھا بلکہ خالی مقدس مرکز اسے کہا جاتا ہے، کیونکہ رسولوں میں نام نہیں آیا. اور انجیلیں، چاروں انجیل لکھنے میں سب سے پہلی انجیل بھی اسی نے لکھی، مرکز نے. اور اس کے بعد متی، لوکا، یوحنا. لیکن متی کی انجیل پہلے اس لیے اندر کی گئی یعنی کتابت میں کہ اس کا 400 سال کا جو دروانی ہے جسے اندھیرے کے سال کہتے ہیں یسوع مسیح کے آنے سے پہلے، وہ دورانیہ متی کی انجیل اس کی بادشاہی کو ظاہر کرتی تھی. اور کلام میں کہا تھا کہ دیکھ تیرا بادشاہ جو گدی کے بچے پر سوار ہے وہ آتا ہے. میرے عزیزو، متی رسول اس بات کی آگاہی دیتا ہے کہ یسوع کس پر سوار ہو کے آئے گا؟ گدی. گدی کیوں کہا گیا؟ گھوڑے پہ بھی آ سکتا ہے. کوشچن بھی ہوا تھا ایک مرتبہ کہ وہ گھوڑے پہ بھی آ سکتا تھا. بادشاہ تھا، بادشاہ کی سواری گھوڑے ہوتے ہیں اور بڑے قیمتی گھوڑے. اور وہ گدی جو ایک بندی ہوئی تھی اس کا لاتو بچہ جس پر ابھی کوئی سوار نہ ہوا تھا، وہ یسوع کے پاس لائے گئے. اور یسوع نے بھی وہی سنا اور انہیں کہلا بھیجا کہ جاؤ اس قوم میں. میرے عزیزو، کیونکہ گدی بہت حلیم، نرم ہوتا ہے اور وہ کسی کو تنگ، اور گھوڑا اڑیل بھی ہو سکتا ہے. گھوڑا جنگ کا علامت ہے اور یسوع جنگ کرنے آیا تھا. یروشلم میں وہ جنگ کرنے نہیں بلکہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے جا رہا تھا، میرے اور آپ کے گناہوں کے بوجھوں کو اٹھا کر. اور اگر کوئی مثال دنیا کی ہے کہ اگر کوئی تھانے میں لے جائے تو کوئی اکڑ کے جائے تو کیا کرتے ہیں تھانے داروں سے؟ کیا کرتے ہیں اکڑا بندے کو؟ مارتے ہیں کہ نہیں مارتے پولیس اسٹیشن میں؟ لیکن وہ ہمارا حلیم بادشاہ میرے اور آپ کے لیے پھر بھی گدی کے بچے پر سوار ہو کر اس کے لیے جا رہا تھا مار کھانے کے لیے. میرے دلوں کے اندر لکھا ہے کہ اور جب اس نے کہا کہ اس کو ضرورت ہے، اس نے کہا خداوند کو اس نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا اور انہوں نے دے دیا.
اور یسوع جب جا رہا تھا تو شاہانہ داخلے کے لیے کھجوروں کی ڈالیوں کا استعمال ہوا، کیونکہ پرانے آیتوں میں بھی اگر دیکھیں تو پہلی سلاطین میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کے 6 باب کی 20 آیت میں بھی، کہ سلیمان کی ہیکل پر، جو سلیمانی ہیکل بنی تھی، اس ہیکل پر اس کے اوپر ساری کھجوروں کی کڑھائی کی ہوئی تھی، کھجوروں کی ڈالیاں تھی. یعنی اس وقت یسوع کے شاہانہ داخلے کی پیشن گوئی کی گئی تھی ہیکل میں، کہ جب یسوع آئے گا تو کن کی ڈالیاں ہوں گی اس کے ساتھ. اور ایک اور لوگوں نے کام کیا، اور وہ کام کیا کیا تھا کہ اپنے کپڑے بچھائے، اس گدھے کے پاؤں کے نیچے کیا بچھائے؟ اپنے کپڑے. کیوں بچھائے گئے؟ وہ تو اسے بادشاہ بنا کر لے جا رہے تھے، جبکہ اگر آپ نے جو فلم دیکھی تو اس میں یہودا اکثریتی تاج پکڑ کے بھی پیچھے پیچھے تھا کہ کہاں اس کو تاج پہنائے اور بادشاہ بنا دے، کیونکہ وہاں رومی حکومت تھی، وہاں ہیرودیس کی حکومت تھی، اور لوگ ڈر گئے تھے ادھر کے کہ یہ کون سا بادشاہ ہے کہ جو بادشاہ، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، لاکھوں لوگ تھے اس کے پیچھے بھیڑ، اور اس کے سر پر تاج بھی نہیں ہے، یہ آ رہا ہے. اور لوگ کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ ہوشانہ، ماری کا وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، وہ خداوند زندہ خدا کے نام سے جا رہا تھا. ہم گھبرا جاتے ہیں جب خداوند کا نام بھی لیتے ہیں تو شک میں پڑ جاتے ہیں، اور یسوع اور اس کے پیچھے چلنے والے کبھی شک میں نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ماری کا وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. میرے عزیزو، اگر مکاشفہ کی کتاب پڑھے تو مکاشفہ 7 باب کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے، جی پڑھے. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کہا، کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور براہ کے آگے کھڑی ہے. آمین. بے شمار بھیڑ کس کی ڈالیاں لے کے کھڑی تھی؟ برا اور اس کے تخت کے سامنے. اور برا کون تھا؟ جو ذبح کے لیے جا رہا تھا یروشلم کو، یسوع المسیح. میرے عزیزو، کھجور کی ڈالیاں فتح مندی کا نشان ہے، کھجور کی ڈالیاں حلیم ہونے کا نشان ہے. یہ دیکھیں لگی ہیں ڈالیاں، اور دیکھو کیسے نیچے جا رہی ہیں، کوئی اکڑتی ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد یہ سوکھے نہیں تب اکڑیں گے، اس سے پہلے یہ نرم ہی رہتی ہے جدھر مرضی ٹرن کر. اور اس کے لوگ جو بہت نرم شاخیں ہوتی ہیں ان کے بہت سے پھول پتے بڑی چیزیں بناتے ہیں. لیکن ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم، ہر قبیلہ، ہر امت اور اہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. یعنی برے کے تخت کے سامنے اس وقت بھی جب میں اور آپ جائیں گے تو کون سی ڈالیاں ہوں گی ہمارے ہاتھوں میں؟ کھجور کی ڈالیاں. اور لکھا کہ بے شمار لوگ جو گنتی جن کی نہیں ہو سکتی، ہر ایک زبان، ہر ایک قوم کے لوگ ہوں گے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے آگے ہر گھٹنا، خاص زمینیوں کا اور خاص آسمانیوں کا، کوئی بھی گھٹنا اس کے آگے جھکے بغیر نہیں رہتا. وہ خدا کا قدوس ہے جو میرے اور آپ کے لیے شاہانہ داخلے کے لیے جا رہا تھا. اگر قضات کی کتاب، جسے قاضیوں کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، اس میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے اس کے 4 باب کی 5 آیت میں، قضات 4 باب 5 آیت، پرانے عہد نامے جی. اور وہ افرایم کے کوسطنی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان زبورا کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی.
اور نبی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے۔ آمین۔ اور دیکھیں کہ کھجور کا درخت اتنا تناور درخت ہوتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے نیچے جو قاضیوں کی کتاب لکھا کہ عدالت لگاتی تھی دبنگا، یعنی بادشاہ ایسے بڑے درختوں پہ جھنڈ دیکھتے تھے اور وہاں اپنے تخت لگا کر لوگوں کا کیا کرتے تھے؟ انصاف کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح بھی جب جلال کے تخت پر آئے گا تو کیا کرے گا؟ وہ زندہ اور مردوں کا انصاف کرے گا۔ اسی لیے کھجور کی ڈالیاں کا نشان پرانے عہد میں بھی دیا گیا۔ خدا ہمیں اس فتح مندی کے نشان کے ساتھ عدالت کرتا ہے۔ میرے دلوں وہ شاہانہ داخلے کے لیے یروشلم میں آ رہا تھا۔ آپ نے لوط کا زمانہ کے بارے میں سنا ہے، نوح کے زمانے کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اور اس زمانے کے لوگوں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لوط کو جب خدا نے وہاں سے نکالا تھا تو کہا تھا پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اور کس نے دیکھا تھا؟ اس کی بیوی۔ تو کیا اس کے ساتھ ہو گیا تھا؟ آج بھی ایسا ہی ہے۔ جو خدا کے ساتھ چلتے چلتے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے اندر کی میں کی وجہ سے، اپنے اندر کی عقل کی وجہ سے، جو یسوع سے پیچھے رہ جاتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی وہ نمک بن جاتے ہیں، جیسے پہلے ہم نے جس کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ جاتا رہتا ہے۔ ہمیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، بلکہ آگے ہی بڑھتے جانا ہے یسوع کے ساتھ، تب جا کر اس کی بادشاہ میں ہم بھی وہ کھجوروں کی ڈالیاں اس کے تخت کے سامنے لہرائیں گے۔ ورنہ میرے عزیزوں کوئی بھی شخص اس تخت کے پاس نہیں جا سکتا۔ خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ ان سب باتوں کو یاد رکھو کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے۔ اور ایک بات اور خاص، آج بھی لوگوں کے گھروں میں ایک ہاٹ ٹاپک چلتا ہے، ایک وہ مسائل ہوتا ہے جس کے بارے میں ہر گھر کہتا رہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے ابدی گھر کو بھول جاتے ہیں اور دنیا میں ہر گھر میں زمین کی خرید و فروخت کے بارے میں کہتے رہتے ہیں، آئی زمین نے لکھا ڈھاکہ میں بنیا۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا یہ دنیا میں مسافر ہے، ہمارا گھر وہاں برے کے پاس ہے، اور ہم دنیا میں خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں اور اسی بات میں سرگرم رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا گھر کے لیے پیسے کا، پھر سال گزر جاتا ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں، پھر سال گزر جاتا ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن گھر بنا ہی نہیں پاتے۔ اور لوگوں کا لکھا ہے کہ اس دور میں بھی خرید و فروخت ہوتی ہوگی، کلام میں لکھا ہے، اور کن کی ہوتی ہوگی؟ گھروں کی۔ یہ صاحب کلام میں لکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ ہم لوکا کی انجیل پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ خرید و فروخت کرتے رہیں گے اور گھروں کے لیے کسی کے گھر کی قیمت کیا کہیں گے؟ دیکھا ہی زمین پہلے لی تھی، میری قیمت بڑھ گئی، اور کئی لوگ کہیں گے دیا بہت زیادہ ہو گیا، میں خرید بھی نہیں کرتا۔ اس کی فکر نہ کریں۔ برے کے ساتھ جس طرح وہ شاہانہ داخلہ اس نے خدا کے گھر کی طرف لیا، آپ نے بھی آج ایسے لیا۔ لیا کہ نہیں لیا؟ بولے لیا کہ نہیں لیا؟ اگر لیا تو اس پر چھوڑ دیں۔ وہ کہتا ہے تیرے مانگنے سے پہلے میں جانتا ہوں کہ میرے شخص کن کن چیزوں کے محتاج ہے۔ میرے عزیزوں، خدا آپ کو ہر وہ چیز دینا جانتا ہے جس کی آپ کو کیا ہے؟ ضرورت ہے۔
آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ لکھا ہوا کہ قیامت کا دن جب آئے گا نا تو اس وقت بھی لوگ خرید و فروخت کرتے ہوں گے، اپنی موت کو بالکل بھول چکے ہوں گے کہ میں نے بھی اس کے پاس جانا ہے۔ لیکن ہم خدا کی کلیسیا ہوتے ہوئے خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہ ہمارے اندر ہی صاف ہے ذات۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے الزام تراشتے رہتے ہیں، اور ایک ہی چیز میں رہتے ہیں، جہاں سے ہمیں فائدہ ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، اور یسوع کے آنے پر بھی گھروں کی خرید و فروخت میں لوگ لگیں گے، اور وہ آ جائے گا۔ اب لوکا کی انجیل کو پڑھ کر دیکھ لیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، مسیح کے قدم کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب وہ زمین پر اتر آئے گا، کیونکہ اس کے آنے کے سارے اثرات پورے ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم نے گیت گایا تھا، دیکھو دیکھو کوئی آ رہا، لاغری کیا بھائی یہاں مردے پڑے ہیں نہ کوئی۔ کیوں؟ کیونکہ گولڈن گیٹ سے یسوع داخل ہوا تھا، اور جب آئے گا پھر اسی گولڈن گیٹ سے داخل ہوگا، تو وہاں جتنی قبریں ہیں وہ ساری کھل جائیں گی، وہاں ایک بھی بتا دیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، زبور 118 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نعرہ، وہاں پہ نعرہ لکھا ہوا ہے جو ہم لگاتے ہیں، ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی اس نعرے کو، یسوع کو بھول جاتے ہیں اور اپنی انا میں رہتے ہیں۔ سانو جڑا روٹی دے دے، آٹا دے دے، ابھی اور نعرے لانے نے، وہ بھی تلاش چاہیے پھرتے رہنے کہ کتوں سانو کچھ مل جائے۔ اسی وہ تلاش چ نہیں رہتے جتوں سارا کچھ مل جائے، جتوں سب سے اتم چیز آپ کو زندگی مل جانی ہے، اٹرنل لائف۔ اگر اس داخلے میں یسوع کے ساتھ آپ کا داخلہ ہو جائے گا، اگر یسوع کے ساتھ داخلہ نہیں ہوگا، آپ کی ساری ریاضت بیکار چلی جائے گی، آپ کا سارا رب رب کہنا ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ لکھا ہے کہ یہ امت منہ سے تو مجھے خدا خدا کہتی ہے، لیکن ان کے دل مجھ سے کیا ہے؟ دور ہے۔ میرے عزیزو، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اس کے پہلے باب کی 9 سے 4 آیت، اگر 4 سے 9 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، جی نکالیے گا جلدی ذرا، 4 آیت سے لے کے 9 آیت تک۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمی کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا، اور جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے، تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، مگر نور کی گواہی دینے آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کی روشن کرتا ہے، دنیا میں آنے کو تھا۔ آمین۔ میرے عزیزو، وہ یوحنا جو یسوع سے پہلے آیا تھا، جسے یوحنا استقبالی کہتے ہیں، وہ بھی یسوع کی منادی۔ اگر یسایہ میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ سیدھی کرو اور اس کے راستے درست بناؤ، ہر ایک ٹیلا ڈھا دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ آج بھی اپنے اندر ٹیلے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ٹیلے بنا کے رکھے ہیں، آپ اپنے اندر پہاڑ بنا کے رکھے ہیں نفرت کے، تو کس طرح یسوع کا راستہ ہموار ہوگا اور وہ یروشلم میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، تاکہ آپ شاہانہ داخلے میں
یسوع مسیح کے ساتھ داخل ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ خدا سے بہت دور ہیں. کیونکہ راستہ دکھانے والا ہمیشہ نور ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دیتا تھا. کیا آپ کے اندر بھی ایسی گواہی ہے کہ یسوع نے مجھے بچا لیا, یسوع میرے سارے کام کرتا ہے؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ بڑی محنت کی تھی کہ 2 ڈیوٹیاں کرنے اور پھر جا کے پوری کرنی. یسوع کو ماننے والا اگر صحیح حقیقت میں اس کی گواہی دے تو اس کی سیلری کم بھی ہوگی, اس میں بھی وہ فتح یاب ہوگا. یہ ہماری سوچیں ہیں, بہت کمالوں تک کے بن گئے, بہت کمالوں تک کے بن گئے. کیا آپ سب کھا کے سوتے نہیں؟ وہ بھی کھا کے سوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. یسوع کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو راستے ہموار کرنے پڑے. اندر اپنے دل کے اندر کے جو ٹیلے ہیں وہ پہاڑ آپ نہیں کر سکتے. جیسے یہ پہاڑوں میں موٹر وے بنی, آپ بنا سکتے ہیں؟ اپنی ادھر موٹر وے بنائیں اندر, تاکہ یسوع کا راستہ سیدھا ہو. اور جب یسوع کا راستہ سیدھا ہوگا تب آپ خدا کے ساتھ اس شہانہ داخلے میں چلے جائیں گے. ہاللیلویہ. میرے دوستو, لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کی 12 سے 19 شاید پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ حوالے چاہے گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. زکریا کی کتاب میں بھی 9 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے. اس کے بعد زبور 118 اس کی 24 اور 25 آیت میں لکھا ہوا ہے. گلا بند پہ انجیل میں بند کر دینا کلام. زکریا 9 باب کی 9 آیت, زبور 118 اس کی 24 اور 25 آیت, کیونکہ ٹائم بہت ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد متی کی انجیل اس کا 12 باب 25 آیت, متی 12 باب اس کی 25 آیت لکھا ہوا. انہوں نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا, جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے, اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے. خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے اگر ہم میں سب میں پھوٹ پڑ جائے گا نا تو ہم بھی قائم نہیں رہیں گے. وہی قائم رہے گا اس شہانہ داخلے میں جو یسوع کے ساتھ چلے گا. میرے دلو, خدا کا کلام کہتا ہے یسوع آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 12 باب کی 22 سے 23 آیت پڑھیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد لوکا 19 باب اس کی 37 آیت. میں یہ اس لیے حوالے لکھوا رہا ہوں آپ کو کہ آپ انہیں جا کے پڑھیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بائبل پڑھنے سے پہلے تو آپ کے گھر میں برکت آئے گی. دوسرا, آپ جان سکیں گے کہ یہ شہانہ داخلہ ہے کیا, اس کی ڈیٹیل کیا ہے. پھر اس کے بعد لوکا 19 باب اس کی 38 سے 40 آیت, 19 باب اس کی 41 سے 42 آیت, پھر 19 باب 42 سے 44 آیت تک. یعنی لوکا 19 باب 37 آیت سے لے کے 44 آیت تک پڑھیں تو آپ کو یہ سارا اس کے بارے میں ڈیٹیل ملے گا. میرے دلو, خدا کے نزدیک یہ جو کھجوروں کی ڈالی ہیں اور گدھا گھر جو ہے, گدھی کا بچے جو ہے ایسا, اس کی بڑی اہمیت دی گئی ہے. خدا کی شہانہ داخلے میں حلیم پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے. وہ لوگ داخل نہیں ہوں گے. ان کے بارے میں یسوع کہتا ہے کہ بارش جو ہوتی ہے نا دونوں پہ پڑتی ہے, لیکن زندگی میں کون داخل ہوتا ہے؟ کون؟ راست باز, ایماندار, جو یسوع کے ساتھ چلنے والا ہے, جو اس کے کلام پر عمل کرتا ہے. جیسے ہم سب لوگ اندر آئے ہیں اندر, کوئی باہر تو نہیں رہ گیا, کوئی رہ گیا باہر نہیں رہ گیا, سب اندر آئے ہیں. لیکن اندر آنے کے بعد یسوع کے ساتھ چلنے والا وہی ہوگا جو دل سے اسے قبول کرے گا, جو دل و جان سے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا کہ میں نے ان سست والیوں کی طرح نہیں بننا.
جو یسوع کے آنے پر کہاں رہ گئی تھی؟ باہر ہی رہ گئی. میرے دلوں کھجوروں کی ڈالیاں اس کا نشان. اور ہم بات کر رہے تھے کہ کپڑے کیوں بچھائے گئے تھے؟ کپڑے کیوں بچھائے گئے تھے؟ یہ ان کے لیے ایک سائن تھا. انہوں نے گھر جا کر کپڑے لٹکا دیے تھے، اپنے گھروں میں رکھے تھے. یہاں سے یسوع کی سواری گئی تھی میرے کپڑے کے اوپر. اس کپڑے کے اوپر سے کس کی سواری گئی تھی؟ یسوع کو سائن بہت عرصہ تک ان کے پاس رہا. اگر اس دور میں وہ شاہانہ داخلے کو دیکھیں گے، جیسے ہمارے پاس موبائل ہیں، کیمرے ہیں، سب کے پاس ہم سب تصویریں بناتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے کیا منایا؟ کھجوروں کا اتوار منایا. آج کے دن ہم شاہانہ داخلے میں شامل ہوئے. اور اگر اس دور میں کیمرے ہوتے تو وہ لوگ آج بھی ہم کی فلم دیکھتے ہیں. اس لیے وہ سائن رکھے گئے. ہمیں جب کھجوریں ملتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈالیاں یا تو چرچ میں پھینک کے چلے جاتے ہیں. وہ کراس بنے ہوئے ہیں یا تو چرچ میں پھینک کے چلے جاتے ہیں، یا گھر لے جانے کے بعد تھوڑا سا سوکھ جائے نا تو اسے پھینک دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں اسے؟ یہ نہیں جانتے کہ وہ یسوع کے ساتھ تھے جب ہم یسوع میں شاہانہ داخلے میں داخل ہوئے. یہ بڑا سائن انہوں نے رکھا سنبھال کے. آپ ایک سال اپنے سائن کو سنبھال کے نہیں رکھتے کہ کوئی دیکھے یہ خیوتی سلیپ بنائی، ہاں بھائی صاحب یسوع مسیح شاہانہ داخلے کے نال گئے سن تے سانوں اودوں دا ملیا سائن. یہ بھی سائن ہے یسوع کا، یہ کراس بھی کہ اس پر وہ لٹکایا گیا. میرے دلوں ہم خدا کی بادشاہی کو بڑا ڈھیلے سے لیتے ہیں، اور خداوند کہتا ہے کہ ڈھیلے ہاتھوں سے مجھے کیا ہے؟ نفرت ہے. ہمیں ادھر سے بالکل تیار رہنا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے اپنی بادشاہی میں داخل کروں گا. اور جس کو تاج ملتا ہے وہی بادشاہ بنتا ہے کہ کوئی اور بنتا ہے؟ تاج لانی ہر دوار چرچا ہے. اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، یسوع کے ساتھ چلائیں، تاکہ آپ اس شاہانہ داخلے میں مقبول ٹھہریں اور آپ خدا کی بادشاہی کے کیا بن جائیں؟ وارث بن جائیں. کیونکہ آپ عام لوگ نہیں ہیں جو آج داخل ہوئے. بہت سے لوگوں نے چاہا ہوگا کہ میں آج کے دن خدا کے گھر میں جاؤں گا، شاہانہ داخلے میں کھجور کی ڈالی میرے ہاتھ میں ہوگی یا کھجور کی بنی ہوئی کراس میرے ہاتھ میں ہوگی، لیکن وہ اس سے محروم رہے گی. کس وجہ سے؟ کوئی ایک کھڑا ہو کر بتائے گا کس وجہ سے؟ بہنوں میں سے کوئی بتائے گا کس وجہ سے؟ کھڑے ہو کر بتائے گا. کوئی بات نہیں بتائے گی کس وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا. کوئی بھی نہیں جانتا. کوئی کھڑے ہو گئے بیٹھ گئے تاکہ سب کو معلوم ہو. اپنی کمیاں کمزوریاں تو اپنی سستی لگتی تو. شاباش. اور کوئی بھائی بتائے گا؟ خدا سے دور ہے، وہ راست باز نہیں ہے. ہم میں سے اگر ہم سارا نماز روزہ پورا رکھیں، پوری نمازیں پڑھیں، اگر خدا سے دور ہو جائے تو کیا ہم راست باز ہوں گے؟ جو خدا سے دور ہے اس کی معافی بھی بہت دور ہے. یہ میں بھول جائیں کہ میں پادری بن کے بائبل پڑھتا رہا کہ خدا نہ چلا ہی نہ تو میری معافی چڑھ گئی. جب تک ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم بادشاہی کے وارث ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہم اس کے شاہانہ داخلے میں یسوع کے ساتھ تھے. کیونکہ ہمیں گیت گاتے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے. جب ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ یسوع چل کے جا رہا ہے، تم اس کے پیچھے چل کے بھی وہ گیت اپنی زبان سے گنگنا کے بھی یسوع سے پیچھے. پھر کیا ہماری زندگی ہے؟ کیا ہماری زندگی ہے ایسی کہ ہم یسوع کے ساتھ رہ سکیں؟ کیوں بھائی جی ہے ایسی زندگی؟ یسوع کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو ہر بات میں یسوع کے ساتھ چلنا، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں
کام میں، اور یسوع آپ کو کبھی بھی تھکنے نہیں دے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ تیرے سارے بوجھ وہ اٹھا لے جب آپ اس کو دیں گے۔ آج یسوع دنیا کے بوجھ اٹھا کر کہاں شاہانہ داخلے میں داخل ہوا؟ یروشلم میں۔ اور یروشلم کے بارے میں ایک بہت چیز لکھی ہوئی ہے بائبل میں، لکھا ہے اے یروشلم تو جو نبیوں کو مارنے والا ہے۔ یروشلم میں ہی سارے نبی مرے تھے، کوئی یروشلم سے باہر نہیں مرا، اور پیدا بھی سارے کہاں ہوئے تھے؟ خدا کے لوگوں، آپ کے اندر جب تک یسوع نہیں ہے، آپ کی زندگی رائے گاہ ہے، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے دنیا میں۔ ویسے ہی ہے جیسے ایک جانور پیدا ہوتا ہے اور بعد میں کیا کر دیا جاتا ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اگر واقعی آپ کے اندر یسوع ہے تو سب سے پہلے اتم بات جو آپ کے اندر آنی چاہیے انسانیت، جسے حقوق العباد بھی کہا گیا ہے۔ اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے تو یسوع بھی نہیں ہے۔ یہ بھول جائے کہ یسوع آپ کے اندر ہوگا۔ آپ اس شاہانہ داخلے میں آپ کی باڈی تو آ گئی ہے، لیکن آپ کی روح آج بھی دروازے سے باہر ہے۔ اور یسوع جو روح اور جسم دونوں کو اندر لانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو حلیم بنا دے، کیونکہ لکھا ہے دیکھ تیرا بادشاہ اس پر سوار ہو کے آ رہا ہے۔ بادشاہ کبھی گدی کے بچے سے سوار ہوا آج تک دیکھیں گے؟ وہ بادشاہ جو زمین اور آسمان کا مالک اور خالق ہے۔ تو ہم کس کے مالک ہیں؟ ہم کسی چیز کے مالک ہیں؟ ابھی تو اپنے بچوں میں بھی مالک کوئی نہیں۔ جب بچے جوان ہیں شادی کر لیں پھر ماں پیو مار دیں، تو کون تھا میں کون؟ میری بڑھی کا جناب فلانا چیز نہیں پوری ہوئی، تو ہی تو میری بڑھی کو چنگا ہی نہیں سمجھ۔ انجی کہیں کہ نہیں کہیں بولو، غصے چاہیے تو جی کرن تو ماں نو ہاتھ چک لیں یا پیو کے ہاتھ چک لیں۔ وہ جو مالک ہے وہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں نئی دنیا بن جاتی، سب کو ختم کر دیتا، لیکن وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ واپس جاؤ، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، جس طرح اس نے گناہ کی مزدوری موت ہو، اس داخلے سے فتح حاصل کرنے کے لیے داخل ہو گیا، اور کیا کی؟ اس کو میرے اور آپ کے لیے فتح کا لقمہ بنانے کے لیے وہ بڑھ گیا۔ تو ہم کیا اپنی موت کو فتح کا لقمہ بنانے کے لیے آج اس شاہانہ داخلے میں جسم اور روح دونوں کو داخل نہیں کر سکتے؟ کیوں جی کر سکتے ہو نہیں کر سکتے؟ جڑا کر سکتا جی ایمانداری نہ ہاتھ چکے پھر بدلنا نہیں، جی بدلنا تو ہاتھ نہ چکو، کیونکہ جب یسوع ویکھدا تو وہ سزا بھی دینا۔ جی میں تمہیں دسدا 1 2 3 4 4 5 جی ہاتھ کرے اینا کو نہ کرے کہ لوگوں نے انج ہاتھ کرو پتہ لگے منو بھی کہ ہاتھ اچھا کیتا ہے۔ 1 2 3 4 باقی بیبیاں نے داخل نہیں ہونا، یا بچیاں کھڑیاں کرن دیا تو باقی وڈیاں ڈر لگ رہا ہے۔ میرا مطلب تھی نہیں بدلنا، بدلنا کہ تھوڑا ہی ہاتھ کر اچھے کرنا، سارے ویکھن تیرے ہاتھ خدا نے جانا ہے، آگے بڑھنا پڑے گا، اس پر قائم رہیں، ازما کے دیکھنے میں کہتا ہے ازما کے دیکھ خدا ان کیسا مہربان ہے۔ آپ کے سارے روگ، آپ کی ساری پرابلم، آپ کے سارے دکھ اس شاہانہ داخلے میں داخل ہونے کے لیے باہر ہی رہ جائیں گے، گیٹ کے اندر نہیں آئیں گے۔ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے وہ دکھ جب یسوع آپ کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں آگے بڑھانا چاہتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو کیا کرے گا، جو کوئی اپنے آپ کو کیوں نہیں صاحب کیا کرے گا، گرائے گا، وہ کیا بن جائے گا، کیا بن جائے گا، بڑا بن جائے گا۔ کہ جڑا اپنے آپ کو نہیں گرائے گا وہ بڑا بنے گا، کہ ہم تو ہی آپ ہی فیصلہ کر لو بڑے بن رہے ہیں کہ حالی بھی وہی رہنا ہے۔
میرے ساتھ نکالیے گا فلپس کا خط، پلوس رسول کا فلپس کا خط، اس کا 2 باب اس کی 5 ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ویسا ہی مجاز رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. ویلو شانہ داخل جو کی ہے نا، ویسا ہی مجاز رکھو جیسا اور اس لیے کہتا ہے کہ یسوع مسیح حلیم بن گیا، پرہیزگار بن گیا، گدی کے بچے پر سوار ہو کے آیا کہ اپنی بادشاہی کو بھی ظاہر کس طرح کرے، ایک معصوم بچے کی طرح، کہ جس طرح بچہ بڑا حلیم ہوتا ہے، جنہ مرضی انہوں کٹ لو اور پھر بھی لو کے چپ کر جانا. ہمیں ایسا بننا ہے یسوع مسیح کی طرح. اسے کتنا مارا جائے گا بعد میں، اس داخلے کے بعد جب ہم آگے بڑھیں گے تو کتنا مار اس کو پڑے گا. اگر آپ پیشن آف کرائسٹ فلم دیکھیں نا تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا اس گھوڑے کا بھی جو اوریجنل ٹائپ کا بنایا گیا، وہ ایک ٹیبل پہ چیک کرتے ہیں مارنے کے لیے، اور جب وہ اس میں لگ جاتا ہے تو کھاڑتا ہے تو ٹیبل اکھڑ جاتا ہے، اوپر کی پھٹیاں پھیڑ دیتا ہے. یہ یسوع مسیح کا کیا جسم بھال کیا ہوگا. میرے عزیزو، اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ویسا ہی مجاز رکھو جیسا مسیح. خداوند دے مجاز والے ایک دوسرے نال لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. کیا یسوع نوں چھڈ کے تے اج دے دن ایڈے مبارک دن کماں تے جاندے نے؟ کیا ایڈے مبارک دن وہ اپنے آپ کو خدا تو دور رکھ کے فلماں ویکھدے نے یا ستے رہندے نے؟ یسوع نہ چلنا تے اج دے دن تو اپنے ارادہ کر لو، اپنے اندر وہ سچی توبہ کر لو جہے واسطے تساں بپتسمہ لیتا ہے، جہے واسطے تساں اپنا پیش کیتا ہے، یسوع دے خون نال اپنے گناہاں نوں دھوتا ہے. مجاز بھی ہو جائے گا. اگر آپ کا مجاز یسوع کی طرح نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی شاہانہ داخلے میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر 3 باب کی 6 سے 8 ہاتھ پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے فلپس 3 باب. لکھا ہے جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا، لیکن جتنے چیزیں میرے منافع کی تھیں ان ہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کے پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں. آمین. پالوس رسول اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے جنیا شریعت کا میں بندہ تھا، ایک راست واسطہ شریعت کے مطابق کلیسیا کے لوگوں کو تنگ کر رہا. تو کیا اسی راست بعد ایماندار بن کے ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتے؟ ہاں نہیں کرتے. ایک دوسرے کو تنگ کر لیا، وہ کہنا میں تو ساری چیزوں نہیں لے کے، تو کیا نہیں ہے میرے واسطے نقصان دہ، میرے واسطے کی نے نقصان دہ نے. اپنے نفع نے بھی سمجھا کہ اگر مسیح کی خاطر بھی نقصان دے میرے واسطے، جس طرح لوگ بھی کرتے ہیں 10 روپیے دے کے 20 روپے واپس لے، وہ نفع انہوں واسطے ہے کہ نہیں ہے، لیکن مسیح کی ہے نقصان. مت سوچو کہ وہ فائدے سے بندہ کہنا وہ بڑی کمائی کر رہے ہیں، لیکن وہ مسیح نقصان ثابت ہوتا ہے. اور پالوس رسول کہتا ہے بلکہ میں خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا، ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کر سکوں. کنوں حاصل کر سکا؟ وہ تو کیا اسی شانہ داخلے چل کے مسیح کو حاصل نہیں کر سکتے؟ اج کا دن مبارک دن تہاڈے کو لے گیا. آج کا دن اس کھجور دی درخت کی مانند بہت اتنے چلے جاؤ،
کہ تہاڈے تے ہرے ہرے کی لگ جان پتے لگ جان تے ہرے پتیاں تھلے آکسیجن زیادہ ہوتا ہے تاکہ تینوں زندگی ملے تے کثرت بھی ملے. اس لیے پلوس رسول کہتا ہے ویسا ہی مجاز رکھو جیسا ایک دوسرے کا مجاز نہ رکھو. یہ بھی لکھا بائبل میں کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ہم شکل دنیا کے ہم شکل کیسے ہم بن جاتے ہیں, کس طرح ہم دنیا کے اصلی بتا دنیا جیسے کام دنیا جیسے کام کریں. دنیا جیسے یسو دنیا جیسے کام نہیں یہ کر دینا. اگر دنیا جیسے کام کرتا کہ وہ بارے چ نہ لکھا ہوں وہ لکھا ہوں دیکھ تیرا بادشاہ سب تو وڈی تلوار لے کے گھوڑے تے آ رہا جڑے گھوڑے تے جناب بختر بند گھوڑا ہے جس سے کوئی اثر نہیں کر سکتی چیز. یہ تو لکھا ہے بائبل کیا بھائی اسلام نے لکھا نہیں لکھا گدی کے بچے پر بلکہ لادو جس پر آج تک کوئی بوجھ نہیں رکھا گیا کیونکہ گدے کے بچیاں تے بوجھ نہیں رکھتے بلکہ کنہاں تے رکھتے ہیں بڑیاں تے رکھتے ہیں جڑے بڑے بچے ہوتے ہیں. خدا ہمیں سکھاتا ہے لیکن ہم خدا سے کیا ہے دور ہیں. میرے دوستو ایک بڑی خدا نے چل کے دے صحیح طریقے کا دلو پھر تھی منو گواہی آ کے اتنے دو گے کہ پادری صاحب واقعی یسو نہ چلیا تو میری زندگی بدل گئی, واقعی یسو نہ چلیا تو مجھے ساریا خوشیاں مل رہی ہیں جہاں میرے کو دور چلیا گئی. ایک باری خدا نہ چل کے دے ایک باری یسو کی خاطر ہے ساریا دنیا دیا نکمیاں گلاں پورے جو سٹ دو کیونکہ نقصان ہے چاہتا تو مسیح کو حاصل کر جڑا جڑا شخص مسیح کو حاصل کر لے گا وہی اس شہانہ داخلے تو بعد کدی بھی پیچھے نہیں رہے گا بلکہ یسو کی بادشاہی کے بڑھنے کے تخت اگے کی کرتا ہے گا کھجور دیا ٹانیاں ایسا پھڑ کے نا اتنے لہرا ہوئے گا تو یسو ان دیکھ لے گا کہ ٹہنی کی ہلدی کدی کدی پی یہ میرے تخت جڑا اتنے نہیں نہ کرے گا نہیں ہوئے گا تو یسو کھبے والے کو پہلے ہی کہہ دے گا چلو بھی انہوں نے لائیو کہ وہ تخت کے سامنے نہیں جا سکتے. فیصلہ چاہتا ہے چلو پہلے میں دسیا غلام جگہ آزاد شخص کا فیصلہ اپنا کہ یسو نہ چلنا ہے کہ دنیا نہ چلنا ہے. اگر دنیا نہ چلو گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے دل جڑے سمگلر بدماش جڑے ڈاکو نے کیا دنیا نہ چلتے ہیں دنیا نہ نہیں چلتے دنیا تو الگ چلتے ہیں کام بھی انہوں نے الگ نے. اور تھی تو دنیا کے بادشاہ کے نال چلنے والے جڑے زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے جہے اگے ساریا حکومت نے پوری دنیا کی جن بھی دنیا کے ملک نے اور سے بادشاہی کنی ہے کنی بادشاہی ہے یسوع مسیح کی. کیونکہ کلام چ لکھا ہے اگر تھی رومیو 13 باب پڑھو نا تو لکھا ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. اگر ساریا حکومت کسی طرف ہونے خدا دی طرف. میرا مطلب ہے یسوع جنوں چاہتا ہے زمین سے بادشاہ بنا دینا جنوں چاہتا ہے ٹھا دینا کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی بادشاہی کی وراثت پوری وراثت کو باہر نہیں کھڑتا. بادشاہ کو ہٹا دے گا لیکن اپنے بچوں کو کبھی وراثت تو باہر وراثت ہے کی وہ مکان جنہوں نے مالک جب تھی جنہیں والے جو کہا دیکھو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کیا کروں مکان بناوا جس تھی آن کے رہو گے جی اتنے رہنا جی سونے دیا سڑکوں سے جی اج شہانہ داخلے اپنی باڈی بھی تو اپنی روح بھی داخل کر لو. جی تاری باڈی تو تاری روح ایک بھی چیز باہر رہ گئی تو دونوں آ گئی. کیونکہ لکھا اس سے ڈر جو روح اور جسم دونوں کو جہنم میں ہلاک کرتا ہے اس سے نہ ڈر جو خالی تیرے بدن کو ہلاک کرتا ہے. اور دنیا صرف بدن کو ہلاک کرتی ہے روح ہلاک. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بند کر دے. سب اپنی آنکھیں بند کریں گے.